العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے، آپ کے سامنے یہ عبارت ہے، عنوان ہے لا دلیل له عند من جعل العقل علتا وعند من الغاہ۔ جنہوں نے عقل کو سب کچھ قرار دیا ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی معتزلہ کے پاس، اور جنہوں نے عقل کو لغو قرار دیا، الغاہ لغو قرار دیا، بیکار، لغو العصافیر سے ہے، پرندے کی آواز کو بے مقصد ہوتی ہے، غیر مفہوم ہوتی ہے، اس کو لغو بولا جاتا ہے۔ اس سے فعل الغا یلغی الغان، افعال سے مجرد میں لغا یلغو، اس سے جنہوں نے عقل کو بالکل ملغا قرار دیا ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اشاعرہ ہیں، عقل کو سب کچھ ماننے والے معتزلہ ہیں، دونوں میں سے کسی کے پاس دلیل نہیں۔ دیکھیں کتاب کی عبارت وَلَيْسَ عَلَى الْحَدِّ فِي هَذَا الْبَابِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، کل ہی بتایا تھا، اس کا تعلق اوپر سے ہے کہ تدبر اور تفکر کے لیے سوچنے کی کتنی مہلت ملنی چاہیے، کوئی خاص اس کے اوپر کوئی قطعی دلیل نہیں، کوئی تحدید نہیں کسی دلیل قطعی سے، اوپر سے اس کا تعلق ہے۔ اصل یہاں سے عبارت ہے، اس عنوان کی کاتب صاحب سے چوک ہو گئی، فمن جعل العقل علتا موجبتا یمتنع الشرع، جنہوں نے عقل کو علت موجبہ قرار دیا کہ وہ شریعت کو ممنوع قرار دیتی ہے عقل کے خلاف، جیسے معتزلہ نے عقل کو علت موجبہ مانا، اور شریعت کسی بات کو ثابت کر دے اگر عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں سماتی، تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ مصنف فرما رہے ہیں جن لوگوں نے عقل کو علت موجبہ قرار دیا کہ وہ شریعت کو ممنوع قرار دیتے عقل کے خلاف، جیسے رویت باری وارد ہے حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، عذاب قبر بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ عذاب جہنم نہیں، النار یعرضون، عذاب قبر ہی ہے جو قبر کے اندر پیش کیا جا رہا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کو مانتے نہیں، وہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ کیسے مردے کو عذاب ہوگا، وہ مردہ ہو چکا ہے۔ شریعت کو ممنوع قرار دیتے ہیں عقل کے خلاف، شریعت بات ہی نہیں مانتے اگر عقل کے خلاف ہو، تو کہ یہ جو معتزلہ جنہوں نے عقل کو سب کچھ قرار دیا، عقل ہی کو علت لا دلیل لہو، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، یعتمد علیہ، جس پر وہ اعتماد کرے۔ یہ تو معتزلہ کی بات ہو گئی۔ اشاعرہ کی بات سنیے، ومن الغاہ من کل وجہ، جنہوں نے ہر اعتبار سے لغو قرار دیا عقل کو، یعنی اشاعرہ نے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہم احناف ماتریدیہ کے مذہب کو مانتے، شواف حضرات اشاعرہ کی تقلید کرتے ہیں عقائد کے سلسلے میں، علم کلام کے سلسلے میں۔ اشاعرہ کا جو مذہب ہے کہ عقل بالکل لغو ہے، اصل شریعت ہی ہے سب کچھ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی وہی ہے جو اشاعرہ کا ہے۔ کیسے سمجھا؟ ایک جگہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نقل کیا کہ اگر ایک شخص عاقل ہے، بالغ ہے، دیکھیے عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، بالغ مکلف ہو چکا شریعت کے دائرے میں، لیکن اس تک اگر دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے اور کسی شخص نے اس شخص کو قتل کر دیا، اس عاقل بالغ شخص کو جس کو دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو چونکہ اس کو دعوت نہیں پہنچی ہے تو اب اس کا خون بہانا جائز نہیں ہوگا، حرام تھا ایسے شخص کا خون بہانا، معذور تھا، دعوت ہی نہیں پہنچی، اس کے خون کا ضمان دینا پڑے گا۔ دیکھیے بالغ ہونے کے بعد بھی وہ ایمان کا مکلف نہیں مانتے جب تک دعوت نہ پہنچے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ گزر چکا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اتنی مہلت ملی کہ سوچ کر وہ خدا کو پہچان سکتا تھا، تو یہ تدبر
تفکر کی مہلت بمنزل دعوت کے ہے۔ سفیہ پر قیاس کیا تھا، سفیہ پر 25 سال کی عمر میں مال دے دیا جائے، 25 سال کی عمر ہی بمنزل رشد کے ہے کہ وہ عمر میں دادا بن سکتا ہے۔ ہاں، دادا کی بات ہے، چونکہ 12 سال میں بالغ ہوا، اقل مدت شادی ہوئی، 6 مہینے میں حمل ہو گیا۔ کل گزشتہ سبق میں سبقت لسانی سے 6 سال کہا گیا تھا، ایک جگہ 6 مہینے بولا، تو 6 مہینے اقل مدت ہے، یاد رکھیں گے۔ بیٹا ہوا، بیٹا بھی 12 سال اقل مدت بالغ، اس کے بعد 6 مہینے میں اس بچے کو بھی بچہ ہو گیا، دادا بن گیا یہ شخص۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو اشاعرہ کا مذہب ہے، فی قوم، ایسی قوم جن کو دعوت نہیں پہنچی، اذا قتلوا، جب ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے تو ان کا زمان دینا پڑے گا۔ آگے صفحہ پلٹ لیں، دیکھیں، فجعل کفرہم عفوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کفر کو معاف قرار دیا، چونکہ دعوت نہیں پہنچی ہے، محض عقل کی بنیاد پر، عقل کی اور بلوغ کا اعتبار نہیں کیا ہے، انہوں نے سب کچھ شریعت کو اہمیت دی۔ وذلك لأنه لا يجد في الشرع أن العقل غیر معتبر لإثبات الأہلیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں کوئی دلیل نہیں پاتے کہ عقل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس بات اہلیت کے لیے۔ جو اشاعرہ کہتے ہیں عقل کچھ نہیں، تو ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے عقل کا ملغا ہونا ثابت کیا جائے۔ عقل کے ملغا ہونے کو عقل اور اجتہاد سے ثابت کرتے ہیں۔ بتائیے کہ عقل کے ساتھ خواہش نفس ہے، عقل کے ساتھ یہ برائی ہے، عقل کے ساتھ یہ خرابی ہے، تو کیسے عقل کو شریعت میں دخل دیں گے؟ عقل کا کوئی دخل نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ان کے مذہب میں تناقض ہے۔ ایک طرف کہہ رہے عقل کچھ نہیں، اور عقل کا ملغا ہونا بھی عقل ہی سے ثابت کرتے ہیں، کوئی شرعی دلیل نہیں ان کے پاس، تو ان کے مذہب میں تناقض ہے۔ فإنما يلغيه بدلالة العقل والاجتهاد، یہ اشاعرہ حضرات عقل کو جو ملغا قرار دیتے ہیں دلالت عقل سے اور اجتہاد سے۔ دیکھیے، ایک طرف تو کہہ رہے کہ عقل کچھ نہیں، اور پھر عقل ہی سے اس کا ملغا ہونا ثابت کر رہے، عقل کا ملغا ہونا، فیتناقض مذہب، ان کے مذہب میں تناقض ہوگا۔ بہرحال ان کا مذہب بھی صحیح نہیں ہے اشاعرہ کا، چونکہ کوئی دلیل نہیں، عقل کا ملغا ہونا عقل ہی سے ثابت کر رہے، ان کے مذہب میں تناقض ہے۔ معتزلہ نے جو کہا کہ عقل ہی سب کچھ ہے، مصنف اس کو بھی رد کر رہے کہ عقل کو سب کچھ نہیں مان سکتے جب تک اس کے ساتھ شریعت کی روشنی شامل نہ ہو، اس لیے کہ عقل خواہش نفس سے جدا نہیں ہوتی، عقل کے ساتھ خواہش نفس لگی ہوئی۔ صرف عقل کو لیں گے تو عقل کبھی بھی انسان کو بھٹکا دے گی، گمراہ کر دے گی، گمراہی تک پہنچا دے گی۔ اس لیے شریعت کو بھی عقل کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ جب شریعت کی روشنی ملے گی عقل کو تو عقل صحیح جگہ پر لے جائے گی۔ وَأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَنْفَقُ عَنِ الْهَوَىٰ، عقل خواہش نفس سے جدا نہیں، فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً بِنَفْسِهِ بِحَالٍ، لہذا بذات خود یہ حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گی کسی بھی حال میں۔ بہرحال عقل ہے، عقل کا کام اثبات اہلیت ہے، اور شریعت کا کام اثبات احکام ہے، عقل کا بھی دخل ہے۔ عقل اہلیت ثابت کرے گی، اس لیے آگے اہلیت کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَقْلَ مِنْ صِفَاتِ الْأَهْلِيَّةِ، جب یہ بات ثابت ہوگی کہ عقل صفات اہلیت میں سے ہے، قُلْنَا الْكَلَامُ فِي هَذَا ينقسم على قسمين، اس سلسلے میں گفتگو 2 قسموں پر منقسم ہے۔ ایک تو اہلیت کی بحث آئے گی، دوسرے وہ امور جو اہلیت پر پیش آتے ہیں، اہلیت پر عارض بنتے ہیں، اہلیت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اہلیت کا بیان، اور امور عارضہ علی الاہلیہ، امور المعترضہ علی الاہلیہ، یہ بحث آئندہ پڑھیں گے۔ آج جمعرات ہے، اعمال کی پیشی ہوتی ہے، جمعرات کے دن خصوصاً اچھے سے اچھے نیکیاں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش ہو، جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.